میری ڈائری کا اختتامیہ۔ کبھی کبھی جب زندگی ہمیں خود ترسی کے دروازے پر جا کر کھڑا کرتی ہے تو پیچھے سے ایک اور دستک سنائی دیتی ہے، اور مجھے بھی وہ دستک ہکا بکا کر گئی تھی، اور یہ دستک دی بھی تو میری اکلوتی یار غار نینا اور سنڈریلا نے۔ مجھے ایک شک تو یہ بھی ہے کہ نینا سنڈریلا سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، مگر یہ بات میں نے اسے کبھی نہیں بتائی، خواہ سر چڑھ جاتی۔ ذرا تعریف کر دو اور اسے پھول کر کپا ہونے میں ایک لمحہ لگتا ہے۔ خیر، بات ہو رہی تھی اس دستک کی، اور اس دستک کی آواز سنڈریلا کی تھی۔ جب تمہیں یہ پتا چلے کہ کوئی تمہاری محبت میں ڈوب چکا ہے، اور وہ بھی بغیر تمہیں دیکھے، یہ کون سی صدی کی بات ہے؟ میں نے اسے گھورا تھا۔ محبت تو ہر صدی کا قصہ ہے، وہ گنگنائی تھی۔ دل چاہا چماٹ رسید کر دوں، مگر نہ، وہ پہلے خوب ترسائے گی، پھر اصل جواب الٹے گی۔ مجھ سے پہیلیاں نہ بھجواؤ، میں ہار جاؤں گی، میرے ہونسی ہوئی تھی۔ اچھا، تمہیں وہ ڈائری یاد ہے جو صرف اور صرف تمہاری ذاتی ڈائری تھی؟ وہ میرے 1000 بار مانگنے کے باوجود بھی تم نے مجھے پڑھنے کو نہیں دی تھی۔ وہ ڈائری کہاں ہے؟ وہ مجھ سے اس ڈائری کا پتہ پوچھ رہی تھی جس پر میں کب سے فاتحہ پڑھ چکی تھی۔ میں نے اسے گھورا تھا۔ تم نے چوریاں ڈاکے بھی شروع کر دیے؟ یہ خوفناک سوال نینا کو پریشان کر گیا تھا۔ میں نے تو چوری نہیں کی۔ تو پھر گڑے مردے اکھاڑنے کا مقصد؟ اتنے خوفناک کام میں نہیں کرتی۔ تو پھر وہ ڈائری تم بھائی کے آفس چھوڑ آئی تھی، اب وہ بھائی کے پاس ہے۔ واپس نہیں کر سکتا تھا مجھے؟ میں نے ناراضگی دکھانے کی کوشش کی تھی، مگر بے سود۔ اسے الہام نہیں ہوا تھا کہ وہ تمہاری ہے۔ جواباً میری ناراضگی میرے سر پر منڈلانے لگی تھی۔ پھر اب کیسے پتا چلا؟ وہ استعاروں، اشاروں، کنایوں میں لکھی باتیں میرا کیسے سراغ دے گئی تھی؟ حیرت صد حیرت۔ نینا برآمدے کے پلر سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ میں نے دیکھی تو مجھے خیال آیا، کیونکہ میں کئی بار اسے ہتھیانے کی ناکام کوششیں کر چکی تھی۔ خاصے فخر سے سینہ چوڑا کر کے سنڈریلا اپنی یہ برائی مجھ سے بیان کر رہی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اکثر ایسی صورتحال میں وہ ایسا کرتی رہتی ہے۔ ہاتھ اٹھائے اور مسکرا دی۔ اوکے، اب میں سنجیدہ ہوتی ہوں۔ اصل میں میرے بھائی تم سے ملنا چاہتے ہیں، اور میں حیرت سے اصنام تراشوں کا بغیر تراشا ہوا بت بن گئی تھی۔ وہ خوبرو بھوری آنکھوں اور روشنی سے بھرپور رنگت والا شخص مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ میں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی اور وہ کافی فاصلے پر بیٹھا تھا، سر جھکائے، کوئی تمہید باندھنے کی صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوا۔ گزری شام ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ جھکڑ چلے تھے۔ سارا آنگن اور برآمدہ نیم کے پتوں سے اٹا پڑا تھا۔ آپ کو پتا ہے آپ لوگوں جیسی کیوں نہیں ہے؟ جب وہ خبر رکھتا تھا تو پھر بے خبری دکھانے کی کیا تک بنتی تھی؟ نیم کے پیڑ پر کال کلیچیاں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیونکہ لوگ میرے جیسے نہیں ہیں۔ میرا جواب ادھورا تھا، مگر انداز مکمل تھا۔ وہ مسکرایا تھا، اور ویسی مسکراہٹ میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ہونٹ مسکرائیں اور آنکھیں جگنو ہو جائیں۔ لوگ کبھی آپ کے جیسے نہیں ہو سکتے خالہ کرام۔ آپ وہ ہیں جو حیرت ہیں، اسرار ہیں، سحر ہیں۔ جتنا بھی کھوجو گے الجھ جاؤ گے، اور پھر سیر ہو جاؤ گے۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اور میں اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، اور شرارتی کالکلیچیاں بھی ادھر نظریں گاڑے ہوئی تھی۔ مجھے پہیلیاں بوجھنی نہیں آتی، میں نے شرمندگی سے اعتراف کیا تھا۔ جن کو کھوکھلے کہکے لگانے کا فن آتا ہو وہ پہیلیاں نہیں بوجھا کرتے۔ مجھے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ کہکوں کی موجت سے کیسے سوال و جواب کرنے آیا تھا؟ وہ سنہری شخص جس کی روشن پیشانی پر اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ کیا کہنے آئے ہیں؟ میں نے سوال کیا، اور اشر عالم نے ہنکارا بھرا تھا۔ مردانہ پرفیوم نیم کی کھٹی بانس میں مدغم ہو کر پر اسرار ہو رہا تھا، مزید پر اسرار۔ انسان پر اسرار ہوتے دیکھے ہیں، مگر آج خوشبوئیں بھی دیکھ لی تھی۔ آپ محبت پر یقین رکھتی ہیں؟ مجھے وہ رات یاد آئی تھی، رومانوی خطوط، بھیگے ٹیشو پیپرز۔ میں محبت پر یقین رکھا کرتی تھی، اب نہیں رکھتی۔ مجھے وہ لہجہ بڑا مایوس لگا، ٹوٹا کانٹ سا۔ رکھنا بھی نہیں چاہتی۔
وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ بھی حساب کتاب کے لیے آیا تھا۔ ہوا نیند کے پتوں میں سرسرانے لگی تھی۔ ڈائری میں لکھ چکی ہوں شاید۔ میں نے پلر سے ٹیک لگا لی۔ وہ ویسے کا ویسا بیٹھا رہا۔ ہر شخص کو ایک پیمانے سے مت پرکھا کریں۔ پہلی محبت کو ماپتے ماپتے پیمانہ ہی ٹوٹ چکا ہے۔ اس بار اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور دوسرے پلر سے ٹیک لگا لی تھی۔ میں ہمیشہ ارد گرد کے لوگوں کو محبت پر بحث کرتے دیکھتا تھا۔ سوچتا بھی تھا کہ ہوش و خرد سے بیگانہ کر دینے والے اس جذبے کے لیے لوگوں کے پاس کتنا وقت ہوتا ہے نا۔ شاید وقت کو میری یہی سوچ عجیب لگی اور پھر مجھے بھی محبت ہو گئی۔ اور پتہ ہے کس سے ہوئی؟ وہ مجھ سے اپنی محبت کی بابت پوچھ رہا تھا۔ میں نفی میں سر ہلاتی نیند کے موٹے تنے کو دیکھنے لگی اور میں بے نیازی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہ پھر مسکرایا تھا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ ہواؤں میں گھلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی حالہ اکرام، اور میں برف ہو گئی تھی، ٹھنڈی جامد۔ وہ سنہری شخص پگھل رہا تھا قطرہ قطرہ۔ میں نے آپ کو دیکھے، جانے، ملے بغیر آپ سے محبت کر لی۔ یہ شاید دنیا کی بہت سی عجیب باتوں میں سے ایک عجیب بات ہے۔ عجیب ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی۔ آپ کے لفظوں نے مجھے اسیر کر لیا۔ مجھے لگا یہ سحر مجھے مدتوں جکڑے رکھے گا۔ آپ کا ہر لفظ، ہر جذبہ میرے لیے احترام کا باعث ہے۔ لوگ آپ کو نہیں جانتے مگر میں آپ کو جانتا ہوں۔ آپ کے ابا آپ کو نہیں جانتے۔ سنڈریلا آپ کو نہیں جانتی تھی مگر میں جان گیا۔ میں کسی شہر تلسم میں قید تھی جس کے دروازوں کی چابیاں گم ہو چکی تھی اور ان کی تلاش جاری تھی۔ میں نے مکمل تو نہیں مگر کچھ آپ کی طرح زندگی گزاری ہے۔ ریت کے محل بناتے بناتے حوصلوں کی تعمیر میں لگا رہا۔ پیرنٹس کی حادثاتی موت کے بعد میں نے بھی لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے اور میں نے ہمیشہ حوصلے ہارے ہیں۔ آپ نے کہہ کے ایجاد کر لیے اور میں وہ بھی نہیں کر پایا۔ میں نے تو اپنے آپ کو کسی سائلنس زون میں داخل کر لیا جہاں صرف اور صرف خاموشیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے خاموشیوں کی آوازیں سنی ہیں حالہ؟ وہ خوبرو بھیگے لہجے والا مجھ سے خاموشیوں کی آوازوں کا قصہ جاننا چاہ رہا تھا۔ ابا کے گزر جانے کے بعد میں بھی تو یہی کر رہی تھی۔ میں بھی تو کسی سائلنس زون میں تھی، کسی ایسے احاطہ سکوت میں جہاں آوازیں ہی آوازیں ہیں۔ میں نے سنی ہیں، میں نے اعتراف کیا تھا۔ میں جانے کیوں جھوٹ نہ بول پائی تھی، وہ بھی تو ساری خبر رکھتا تھا۔ جب ایسے سانجھ کے رشتے نکل آئیں تو محبتوں کے وجود پر یقین کر لینے میں کوئی قباحت تو نہیں؟ وہ سوال بڑا محتاط سا تھا اور میرا جواب محتاط تر تھا۔ میں کہکوں کی ایجاد کا فن بھول چکی ہوں۔ میں نے روشن مسکراہٹوں کی تقسیم کا فن سیکھ لیا ہے۔ وہ تیسری بار مسکرایا تھا شاید، اور اس کی مسکراہٹ واقعی روشن تھی۔ سیڑھیوں پہ پڑے پتے اڑنے لگے تھے۔ میں انہیں دیکھنے لگی۔ اگر کوئی آپ کے لیے مسکراہٹوں کے تحفے لائے تو قبول کر لیں گی؟ سچی مسکراہٹیں؟ بنتے خبت پر یہ سوال بڑا بھاری تھا۔ سوچوں گی، میں نے مکمل اطمینان سے کہا تھا۔ وہ ہولے ہولے چلتا میرے پاس آیا تھا۔ آپ میرے بارے میں سوچیں گی، میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ آپ زمانے سے ہٹ کر ہیں اور میں بھی آپ کو زمانے سے ہٹ کر ملوں گا۔ ہنستا مسکراتا مجھے بہت سے اعزازات سے نوازتا اشرعالم سکتے میں ڈال گیا تھا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے جا رہا تھا۔ اس کی چال میں بھلا کا سکون اور تمکنت تھی۔ پلٹ کر مسکرایا، پھر بولا، آپ کے ساتھ ہنس بھی سکتا ہوں، آپ کے لیے رو بھی سکتا ہوں۔ جان دینے کا کہیں گی تو وہ بھی دے دوں گا۔ آپ کی محبت نے مجھ پریکٹیکل انسان کو شاعری سکھا دی ہے۔ کھولے سے ہاتھ لہراتا وہ چلا گیا تھا۔ میں سیڑھیوں پر بیٹھی رہی اور پھر کھوکھلے کہکوں کی موجد نے روشن مسکراہٹ چہرے پر سجا کر ماضی کی رات کو کھنگالا تھا۔ ڈیئر ابا، ڈیئر ابا، یاد رکھیے گا آپ کی بیٹی عام لوگوں میں عام سی نہیں ہے، بہت خاص ہے اور اس کے لیے کوئی خاص ہی آئے گا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اپنے اقوال زری کی ڈائری کو خود ہی مرتب کر لوں۔ سنڈریلا آتی صدیوں تک یہ کام نہیں کر سکے گی، بڑی کام چور ہے مگر اچھی ضرور ہے۔ اب یہ پتہ لگانا باقی ہے کہ اچھی نند بھی ہے کہ نہیں۔ اب ہر کوئی حرف مولا ہونے سے تو رہا۔ اقوال زری کی کتاب کا آخری کول پڑھتے جائیں۔
ہر شخص کے پاس اپنے اپنے ظرف کی صراحی ہوتی ہے، کچھ کم بھری ہوتی ہیں، کچھ زیادہ بھری ہوتی ہیں، کچھ تو بالکل ہی خالی ہوتی ہیں۔ آپ اپنی صراحی ہمیشہ بھری ہوئی رکھیے گا، پھر زندگی کبھی آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گی۔ میں سورج کی پہلی کرن ہوں، میں بہار کا پہلا پھول ہوں، میں روشن مسکراہٹوں کی مالک ہوں۔ ہاں میں ہوں، میں جو حالہ اشر عالم ہوں، میں جو حالہ اشر عالم ہوں۔ اس سنہری ڈائری میں زندگی کا ہر لمحہ بند ہو چکا ہے، زندگی جو شہد کی مٹھاس اور املی کی کھٹاس جیسی ہے۔ سترنگی کمکموں کی بارش میں وہ محل سا گھر جیسے ستاروں کا جھرمٹ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے داخل ہوا تھا، ساڑی پہنے ہنستی مسکراتی وہ وہی تھی۔ جانے کیوں احمد سلیم کو وہ بڑی سوبر اور گریسفل سی لگی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، حالہ زبردست انداز میں مسکرائی تھی، روشن مسکراہٹ۔ میں ہمیشہ سے ہی اچھی ہوں۔ اس کے لمبے بال پشت پر گر رہے تھے، غلافی پلکیں اٹھی ہوئی تھیں۔ تم پہلے ہی اتنے برے تھے یا اب اور بھی زیادہ ہو گئے ہو؟ وہ سوال تھا یا آگ کا کوئی گولا؟ احمد سلیم چاہ کر بھی فیصلہ نہ کر پایا تھا۔ تم اب بھی وہی ہو، تم جیسے لوگ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، اب بھی کسی کی پرسنل سیکرٹری بنی گھوم رہی ہو۔ وہ ٹائی کی نوٹ درست کرتا لفظ پرسنل پر زور دیتا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ چند ثانیے کھڑی پرسکون سے ادھر دیکھتی رہی جس طرف وہ گیا تھا، پھر ویٹر کو اشارے سے بلایا۔ جی میم، حکم کریں۔ باوردی مؤدب ویٹر سامنے آن کھڑا ہوا تھا، روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ مسٹر احمد اور مسز احمد کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ ویٹر کو اشارے سے سمجھاتی وہ اسٹیج پر چلی گئی تھی جہاں وہ روشن پیشانی اور بھوری آنکھوں والا شخص اس کے احترام میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی ازلی شاہانہ چال کے ساتھ تمکنت اور وقار کے ساتھ اس کے پہلو میں بیٹھی مسکراتی رہی اور بریسلیٹ گھماتی رہی۔ وہ مائک پر کچھ بول رہا تھا اور وہ توجہ سے سن رہی تھی۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور یہ سچ ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، میری مسز حالہ اشر عالم۔ میری روکھی پھیکی اور بور سی زندگی میں رنگ انہی نے بھرے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی پینٹر ہیں اور واحد مصورہ ہیں جو تصویروں میں نہیں زندگی میں رنگ بھرتی ہیں۔ آئی لو یو خالہ۔ اشر عالم نے اسے کچھ بولنے کو بلایا تھا۔ وہ متوازن چال چلتی ڈائس پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ سامنے دیکھا احمد سلیم دھواں دھواں سا چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ خالہ اکرام نے بے نیازی سے نظریں پھیر لیں۔ سینڈریلا اگلی نشستوں پر بیٹھے ہولے ہولے مسکرا رہی تھی۔ آج کل وہ کچھ زیادہ ہی دانت نکالتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنی ڈائری کا درمیانی صفحہ کھولا تھا، سچے موتیوں سے لفظ سجے تھے۔ کچھ باتیں ہم ہمیشہ غلط سوچتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ انسانوں میں فرق کرنے والی چیز دولت ہے، مگر میں کہتی ہوں فرق کرنے والی چیز سوچ ہوتی ہے۔ اچھی سوچ امیر ہونے کی دلیل ہے اور بری سوچ غربت کی وجہ ہوتی ہے۔ تالیوں کی گونج میں وہ سہج سہج کر اشر عالم کا ہاتھ تھامے اتر رہی تھی۔ انہوں نے کالونی کی سڑکوں پر واک کرنے جانا تھا۔ دھند میں لپٹی تارکول کی سڑک پر پوسٹ لیمپ کے نیچے بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرنا تھی۔ چائے کے کپوں سے اٹھتی بھاپ، سفیدے کی خوشبو، زرد زرد سی روشنی، ہلکی ہلکی دھند اور ساتھ ہی آگ کا ہلکا ہلکا بھڑکتا الاؤ شاید زندگی کی سب سے بڑی فینٹیسی ہوتی ہے۔ اور کان کا بالا گھماتی ہوئی وہ اشر عالم کے کان کے پاس ہولے سے گنگنائی تھی۔ میرے سامنے دلیلوں کے انبار سجانے والے اشر، میرے سامنے دلیلوں کے انبار سجانے والے اشر، اب مجھے بانگے عشق سکھا۔